اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 سے 243 تک سبق پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ 238 سے 243 تک سبق پڑھیں گے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سبق 2 دن کا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لیکچر میں سینڈ کر رہی ہوں۔ چلیں آغاز کرتے ہیں۔ حافظو حفاظت کرو علی الصلوات نمازوں پر، والصلاۃ الوسطی درمیانی نماز پر بھی، وقوموا للہ قانتین اللہ کے لیے تابع و فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ نمازوں کے وقت کی حفاظت کرو، اس کے حدود کی نگرانی رکھو، اول وقت میں ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود سوال کرتے ہیں کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔ پھر پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا کون سا؟ فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر میں کچھ اور بھی پوچھتا تو آپ اور بھی جواب دے دیتے۔ یہ صحیح البخاری والمسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اور ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ام فردہ جو بیعت کرنے والی عورتوں میں سے ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کا ذکر فرما رہے تھے، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کو اول وقت پہ ادا کرنا ہے، یعنی نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی جلدی کرنا کہ اول وقت میں ہم نماز پڑھیں، یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ پھر آگے ہے کہ وسطیٰ، نماز وسطیٰ کے متعلق، نماز وسطیٰ جو ہے یہ درمیانی نماز، اس سے مراد نماز عصر ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اس کی پابندی کیوں کرنے کا حکم دیا گیا؟ کیونکہ جو کرام کاتبین ہے یہ دن میں 2 مرتبہ ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، ایک فجر کے بعد اور ایک عصر کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور عصر کے بعد وہ نام اعمال اللہ رب العالمین کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور ہمارا اس حال میں اللہ کے پاس نام اعمال جائے کہ ہم نے نماز پڑھی ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منافق بندہ ہے وہ نمازیں اس طرح پڑھتا ہے جس طرح کوا جو ہے وہ ٹونگے مار رہا ہوتا ہے، مطلب اپنی چونچ کو زمین پہ مارا تو جلدی جلدی، اس طرح وہ نماز کا وقت گزر جاتا ہے، تو جب تھوڑا سا وقت رہ جاتا ہے تب وہ پڑھتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے والا تو جلدی سے جائے نماز بچھائی، جلدی جلدی نماز پڑھی، اس طرح کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ نماز کو اول وقت میں ادا کرے اور بڑے خشوع و خضوع سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کو اس طرح پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے، اگر تمہیں اللہ نہیں، یعنی ایسے پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تمہیں ایسا نہ لگے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، یہ سوچو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس طرح ہمارے سامنے ایک مثال ہے، ہم کسی وزیر اعظم کے سامنے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم اس کے سامنے کتنے خشوع کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو وہ رب العالمین کی ذات جو ہمیں دیکھ رہی ہے، اگر وزیر اعظم ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم حرکت جو ہے نا وہ بڑی سوچ سمجھ کے، ہم الفاظ کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، ہم بڑی سوچ سمجھ کے اپنے نقل و حرکت کریں گے، تو وہ رب العالمین کی ذات جو ہمیں دیکھ رہی ہے تو ہم جلدی جلدی نماز پڑھیں، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ نماز کو اول وقت میں ادا کریں اور نماز کو خوب ٹھہر ٹھہر کے ادا کریں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، پھر اگر تمہیں ڈر ہے، تم خوف کی حالت میں ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، چاہے تم پیادہ ہو یا سوار ہو، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو تم اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا علم سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا علم دیا۔ مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے لوگ ضروری باتیں جو تھے نا، ضروری بات چیت نماز میں کر لیا کرتے تھے، جب یہ آیت اتری تو چپ رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
کہ لوگ صحابہ کرام آپس میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، کسی کو کسی صحابی سے ضروری بات ہوتی تو وہ نماز میں بات چیت کر لیا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کیا کرو، اللہ کے لیے کیا کرو، پچھلی آیت میں اللہ نے کہا ہے نا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے خاموش ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تم خوف کی حالت میں ہو یا امن کی حالت میں ہو، تمہیں نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ جب تم خوف کی حالت میں ہو، تم چاہے قبلہ رخ ہو یا نہیں ہو تو تم نماز پڑھو گے۔ نماز خوف کا طریقہ کچھ اس طرح ہے، مختلف طریقے اس کے حدیث میں آئے ہیں کہ اگر خوف کم ہے تو کس طرح پڑھیں گے، امام جماعت کروائے گا اور ایک صف جو ہے یعنی فوج کی 2 صفیں بن جائیں گی، ایک صف جو ہے وہ امام کے ساتھ کھڑی ہوگی، ایک فوج کا ایک حصہ امام کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، اور امام جب رکوع کے بعد سجدے میں جائے گا، 2 سجدے جب پورے ہو جائیں گے تو جو امام کے پیچھے مقتدی کھڑے ہوئے صف کھڑی ہوئی ہے وہ جو نماز پڑھے ہیں ان کا ایک حصہ نماز پڑھا، ایک حصہ جو صف تھی وہ دشمن کے مقابلے میں جا کے جنگ کر رہی ہے۔ جب امام نے 1 رکعت پڑھا لی ہے، مقتدیوں کی 1 رکعت مکمل ہوگی، وہ ادھر سے اٹھ کے چلے جائیں گے کہاں، جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں چلے جائیں گے اور دشمن سے جا کے جہاد کریں گے، ٹھیک ہے، مقابلے میں چلے جائیں گے۔ جو ادھر تھے لوگ وہ امام کے پاس آئیں گے، امام کے ساتھ آ کر 1 رکعت اپنی 1 رکعت پڑھیں گے، امام کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی تو مقتدیوں کی 1 ہوگی، پھر جو پیچھے کھڑے وہ پھر اپنی جگہ پہ چلے جائیں گے، ادھر جو مطلب تھے لوگ وہ پھر واپس آئیں گے، ان کی 1 رکعت رہتی تھی وہ 1 رکعت آ کے پڑھ لیں گے، اسی طرح پھر وہ واپس چلے جائیں گے، اور جو دوسری جماعت گئی تھی ان کی 1 رکعت ابھی رہتی تھی تو وہ آ کر اپنی رکعت پوری کر لیں گے۔ یہ ہے نماز خوف کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر خوف بہت زیادہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو گیا تو جدھر کسی کا منہ ہے تو وہ کیا کرے گا، ادھر منہ کر کے وہ کیا کرے گا، نماز ادا کر لے گا، اپنی جنگ کرتے کرتے اشارے سے وہ نماز پڑھ لے گا۔ لیکن جب خوف ختم ہو جائے گا، امن کی حالت ہو جائے گی، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کو ویسے یاد کرو جو طور طریقے اللہ نے بتائے ہیں، نماز خشوع خضوع سے ادا کرو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں والذین یتوفون منکم، جو لوگ فوت ہو جاتے تم میں سے، ویذرون ازواجا، چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جاتے ہیں، متاعا الی الحول، انہیں فائدہ دینا ایک مدت تک، غیر اخراج، بغیر نکالنے کے، فإن خرجنا، اگر وہ نکلتے ہیں نا، فلا جناح علیکم، تم پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا، فیما فعلنا فی انفسہن من معروف، جو کچھ وہ اپنے ساتھ کر رہی ہیں اچھے طریقے سے، واللہ، اللہ کی ذات، عزیز غالب ہے، حکیم خوب حکمت والی ذات ہے۔ اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ آیت اس سے پہلے کی آیت ہے، کہ اس سے پہلے کی آیت جو نازل ہوئی تھی وہ کہتے 4 مہینے 10 دن کی عدت والی آیت، ٹھیک ہے، وہ والی آیت، یہ والی آیت کا حکم کیا ہو چکا، منسوخ ہو چکا، ٹھیک ہے۔ صحیح البخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت عثمان سے کہا کہ جب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے تو پھر آپ اسے قرآن کریم میں کیوں لکھوا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بدیجے اس طرح پہلے قرآن میں یہ موجود، یعنی قرآن میں یہ موجود ہے، یہاں بھی موجود رہے گی، تو ہم کوئی تغیر و تبدیل نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پہلے تو یہی حکم تھا کہ سال بھر تک نان و نفقہ اس بیوہ عورت کو میت کے مال سے دیا جائے گا اور اسی کے مکان میں رہے گی۔ پھر آیت میراث نے اسے منسوخ کر دیا کہ اور خامند کو اولاد ہونے کی صورت میں مال متروکہ کا 8واں حصہ اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 4تھائی حصہ جو ہے نا وہ عورت پر مقرر کر دیا کہ اس کو یہ حصہ ملے گا، اور عدت 4 مہینے 10 دن مقرر ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ اگر شوہر فوت ہو گیا، عدت گزارنے کے بعد عورت آگے شادی کرنا چاہتی ہے، یہ نہیں کہ اس نے جائیداد چھوڑی ہے، وراثت چھوڑی، اس میں سے اسے حصہ نہیں دیا جائے، اس میں سے اسے جائیداد میں سے حصہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کا حق ہے، وہ اسے دیا جائے گا، اور اس کے سوا وہ آگے اگر نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔
آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ طلاق والی عورتوں کے لیے بھی متاع بالمعروف انہیں نان و نفقہ دینا ہے بالمعروف دستور کے مطابق حقاً علی المتقین پرہیزگاروں پر یہ حق ہے. یعنی متعلقہ عورت کو فائدہ دینے کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم چاہے دیں چاہے نہ دیں. اس پر یہ آیت اتری. اسی آیت سے بعض لوگوں نے ہر طلاق والی عورت کو کچھ نہ کچھ دینا واجب قرار دیا. بعض دوسرے بزرگوں نے اسے ان عورتوں کے ساتھ مخصوص مانا جن کا بیان پہلے گزر چکا ہے. یعنی جن عورتوں سے صحبت نہ ہوئی ہو, مہر بھی نہ مقرر ہوا, طلاق دے دی جائے. لیکن پہلی جماعت کا جواب ہی عام میں سے ہے. ایک خاص صورت کا ذکر کرنا اسی صورت کے ساتھ ہے اور اس حکم کو مخصوص نہیں کرتا. یعنی اس کو مخصوص نہیں کرنا بلکہ جتنی بھی عورتیں متعلقہ ہیں طلاق دیتے وقت شوہر ان کے ساتھ بہترین سلوک کرے, انہیں فائدہ دے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو متعلقہ عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ طلاق کی عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے. اور جب شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں, طلاق بائن ہو چکی ہے, تو وہ جب رخصت ہو اس کا تمام سامان جو اس کا جہیز تھا, جو اس کا حق مہر تھا, وہ احسن انداز میں پورا دیا جائے. اگر کسی طرح کی کوئی کمی ہو گئی ہے, جیسے کہ جہیز میں کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے, اسے بھی وہ پورا کر کے دے تاکہ وہ جو ہے نا کوئی سی قسم کی کمی کوتاہی نہ رہ جائے. یہ طلاق ہونے یہ ایک تقدیر تھا, اس کے انسان کے ساتھ رشتہ اتنی دیر ہی رہنا تھا, یہ تقدیر تھی. لیکن اب مسلمان کا بھائی ہے, اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں تو کام ہی کچھ الگ ہے کہ بھئی طلاق ہونے سے سال پہلے ہی لڑکی چلی جاتی ہے. نہیں, طلاق جو عدت ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں گزارنے کا حکم ہے تاکہ اسے اپنی غلطی پہ افسوس ہو, نادم شرمسار ہو اور وہ دوبارہ رجوع کر سکے. اگر پاس ہی نہیں ہوگی تو غلط باتیں سنے گا شوہر, تو وہ اس کے دل میں کیسے نرمی آئے گی؟ تو ایسا کرنا غلط ہے. آگے اللہ فرمانے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اللہ تمہارے لیے وعدے کرتا ہے اپنی نشانیاں, لعلکم تعقلون, تاکہ تم اللہ کی باتوں کو سمجھ سکو. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں حلال و حرام, فرائض و حدود, امر و نہیں کے بارے میں واضح اور مفسر بیان کرتا ہے تاکہ کسی قسم کا ابہام اور اجمال باقی نہ رہے, ضرورت کے وقت اٹک بیٹھو, بلکہ اس قدر صاف بیان ہوتا ہے کہ ہر شخص سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ ہر حکم کو بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم, کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے, وہم الوف, وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے, حذر الموت, موت سے ڈرتے ہوئے نکلے, فقال لهم اللہ موتوا, اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ, ثم احیاهم, پھر اللہ نے انہیں زندگی بخشی. ان اللہ لذو فضل علی الناس, اللہ تو لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے, ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ لوگ 4000 تھے. ایک اور جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ 8000 تھی ان کی تعداد, اور بعض کہتے ہیں کہ 40,000 تھی ان کی تعداد, بعض کہتے ہیں 30,000 ہے سے کچھ اوپر یہ لوگ تھے. ٹھیک ہے, چاہے جتنی بھی تعداد تھی لیکن وہ ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ تھے. یہ لوگ ضرور روان نامی بستی کے تھے جو واسط کی طرف ہے. ٹھیک ہے, بعض کہتے ہیں اس بستی کا نام ازرعات تھا. یہ لوگ طاعون کے مارے اپنے شہر کو چھوڑ کر بھاگے تھے. ایک بستی میں جب پہنچے وہیں اللہ کے حکم سے سب مر گئے. اتفاق سے ایک نبی اللہ کا وہاں سے گزرا, ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر دوبارہ زندہ کر دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک چٹیل صاف ہوادار کھلے اور پرفضا میدان میں ٹھہرے تھے. 2 فرشتوں کی چیخ سے ہلاک ہو گئے تھے. پھر جب ایک لمبی مدت گزری تو ان کی ہڈیوں کا بھی چونا ہو چکا تھا, تو اسی جگہ بستی بس گئی. پھر خرقیل نامی ایک نبی وہاں سے نکلا.
انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، حکم دیا کہ تم کہو کہ اے بسیدہ ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ ہر جسم کی ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ندا کرو کہ اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر گوشت چڑھ جائے۔ تو چنانچہ اس نبی نے کہ دیکھتے ہوئے ہی یہ بھی سب ہو گیا۔ پھر آواز آئی کہ اے روحو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ ہر روح اپنے اپنے قدیم جسم میں آ جائے۔ چنانچہ یہ سب جس طرح ایک ساتھ مرے تھے اسی طرح ایک ساتھ ہی جی اٹھے۔ بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا سبحانک لا الہ الا انت، کہ اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دلیل ہے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اسی جسم کے ساتھ دوبارہ جی اٹھنے کی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر بڑا بھاری فضل و کرم ہے کہ وہ زبردست ٹھوس نشانیاں اپنی قدرت قاہرہ کی دکھا رہا ہے، لیکن باوجود اس کے اکثر لوگ نہ قدرے اور نہ شکرے ہیں، بڑی ناشکری کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی جگہ بچاؤ اور پناہ نہیں ہے۔ یہ لوگ وبا سے بھاگے تھے، زندگی کی حریص میں تھے اور اس کے خلاف عذاب آیا، فوراً ہلاک ہو گئے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں کہ حضرت عمر بن خطاب شام کی طرف چلے اور سرنح میں پہنچے، ابو عبیدہ بن جراح وغیرہ سرداران لشکر ملے اور خبر دی کہ شام میں آج کل وبا ہے۔ چنانچہ اس میں اختلاف ہوا، اب وہاں جائیں یا نہ جائیں۔ بالآخر عبد الرحمن بن عوف جب آئے اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب وبا کسی جگہ آئے تو تم وہاں ہو تو وہاں سے اس سے ڈر سے مت بھاگو، جب تم کسی وبا کی خبر سن لو تو وہاں مت جاؤ۔ حضرت عمر فاروق یہ سن کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر وہاں سے واپس چلے گئے۔ اور ایک اور روایت میں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو پہلی امتوں پر ڈالا گیا تھا۔ آگے اللہ فرمانے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، وَاعْلَمُوا، جان لو کہ اللہ سمیع علیم، اللہ کی ذات سننے والی اور جاننے والی۔ پھر فرمایا کہ جس طرح ان لوگوں کا بھاگنا انہیں موت سے نہ بچا سکا، اسی طرح جہاد سے منہ مت موڑنا، بیکار ہے جہاد سے منہ موڑنا۔ اجل اور رزق دونوں قسمت میں مقرر ہو چکے ہیں، رزق نہ بڑھے نہ گھٹے، موت نہ پہلے آئے نہ پیچھے ہٹے۔ اور جگہ بھی اللہ کا حکم ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اٹک بیٹھے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہتے ہیں کہ یہ مجاہد شہداء بھی اگر ہماری طرح رہتے تو مارے نہ جاتے، ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو ذرا اپنی جانوں سے بھی موت کو ہٹا کر دکھاؤ، اور جگہ کہ تمہیں اگر موت سے تم بچ سکتے ہو تو بچ کے دکھاؤ۔ اللہ کہتے ہیں کہ جہاد کو فرض کیا گیا ہے، جہاد سے مت موڑو۔ آج کے سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔